اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الصلاة والسلام علی رسولنا وحبیبنا وشفیعنا سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تیسرا پارہ ہے اور سورت آل عمران ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام فما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا. اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی. اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی،
اور انہوں نے یہ جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں ہم مسلمان بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، اسی لیے زیادہ فکر کی بات تو ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اللہ کے چہیتے ہیں، یہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آیت غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسے خود ساختہ عقیدہ کہا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ چند روز ہم کہتے ہیں نا کہ آپس کی بات ہے کہ چند روز ہولناک بھڑکتی آگ، جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آواز، کہ یہ تو بس چند دنوں کی بات ہے۔ اور یہ جو سورہ ملک میں کہا کہ ہولناک بھڑکتی آگ، جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آواز جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے بھی پھٹی جاتی ہوگی، کیا ہم اس میں یہ دن رات گزار سکیں گے؟ آج مجھے بات کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو میں اس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو ادھر ہے نا مسلمانوں کے لیے یہ فکر کا ایک لمحہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدی سمجھ کے یہ سمجھ رہے ہوتے جیسے یہودی بھی سمجھ رہے تھے کہ بس میں مسلمان ہوں تو بس اس لیے مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، تھوڑے دن جہنم میں رکنا پڑے گا نا، اس کے بعد تو پھر جنت ہی جانا ہے۔ تو اللہ بچائے جہنم کی وہ تپش سے، اور اس کی ہے نا جانا تو بہت دور کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا ہے نا یہ جو ایک قطرہ نہیں ہے نا، اگر وہ بھی زمین کی طرف کھول دیا جائے نا، تو اس کی یہ جو سوئی کی وہ نہیں ہوتی، وہ لوگ کتنی پتلی ہوتی ہے، اس میں کتنی مشکل سے ہے نا دھاگا ڈالا جاتا ہے، تو اگر اتنا بھی کھول دیا جائے تو دنیا اس کی بدبو سے ہے نا ختم ہو جائے۔ تو خود سوچیں، جس کی بدبو سے دنیا ختم ہو جائے، وہ اللہ نہ کرے ہمیں اس میں ڈال دیا جائے، اللہ ہمیں بچائے تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو صرف ہے نا، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، عمل بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم عمل والے کام نہیں کریں گے اور ہم اس کو اتنا ایزی لے لیں گے کہ جو بھی احکامات آئے ہوئے ہم ان کو اتنا ایزی کہ ہے نا بس اللہ معاف کر دے گا، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی اختیار ہوگا؟ ایک دفعہ جب نزا کا عالم شروع ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بولے ہوئے ان کو فالو کر لیا جائے۔ صرف دور قرآن سننے سے ہم پاکیزہ نہیں ہو جائیں گے۔ دور قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو اگلے مہینوں کے لیے تیار کرنا، کہ جو آگے ہے نا شیطان کے ساتھ مقابلے کا ٹائم آ رہا ہے، اس میں آپ کی سٹرینتھ ہو، آپ مضبوط ہو سکیں، اور آپ آگے کے لیے اپنے آپ کو بہتر اور مضبوط بنا سکیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے جو کمایا ہوگا مجھے وہی ملے گا نا، مجھے ایکسٹرا کیسے مل سکتا ہے؟ جب آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ کو تنخواہ ہی ملتی ہے نا۔ جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ بونس ملے گا نا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوگا تو تنخواہ بھی ہے نا وہ میری کاٹ دے گا، کہ اگر میں اس میں چھٹیاں زیادہ کرتی ہوں۔ یہاں کینیڈا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہے نا سرکاری نوکریاں تو ہوتی نہیں ہیں،
تو اگر آپ جتنا جاب کریں گے اتنے آپ کو پیسے ملیں گے، اور اگر جاب نہیں ہوگی تو اب دیکھو نا، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی نوکریاں داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کا ایک جو وائرس بھجوایا ہوا ہے، لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سروائیو کریں، لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو اب اسی طرح کچھ اور عرصے چلتا رہے تو مطلب لوگ کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ تو یہ تو اللہ آپ کو ایک ٹریلر دے رہا ہے کہ بھائی سنبھل جاؤ، میں اس طرح بھی تمہیں جھٹکا دے سکتا ہوں۔ اگر ہم عقل مند ہوئے اور ہم مومن ہوئے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جھٹکا جو دیا جا رہا ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ رب ہے، مالک ہے، جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے، تو یہ تو اس کے اختیار میں۔ ہم تو مخلوق ہے، ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں۔ اللہ کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو پھر اس میں ہے نا ڈٹے رہو کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو۔ ہاں البتہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا میں رسوا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے، دنیا کی رسوائی تو کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کی رسوائی سے اللہ بچائے۔ اللہ دنیا میں بھی بچائے، مگر اصل جو ہماری زندگی کا حاصل ہے وہ تو آخرت ہے۔ اچھا، پھر اس میں جب یہ بتا رہے ہیں نا کہ یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں۔ تو جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور ان پہ فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ ہیں کہ یہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرما کر ایک لطیف پیرائے میں ان کا جواب دیا گیا تھا کہ اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دیتا ہے اور جس کو ذلت دیتا ہے، تو اس کے اختیار میں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان نکال لاتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے اور جاندار پرندے سے اللہ تعالیٰ بے جان انڈا نکال لیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ یعنی کہ یہاں جو یہ بتا رہے ہیں نا یار و مددگار، بیسیکلی یہ عربی لفظ ولی کا ترجمہ ہے، جو یہاں پر لکھے نا اولیاء من دون المؤمنین، یہ اولیاء کا تو ولی بنانے کو ہے نا موالات بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی۔ اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے۔ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے،
اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب بھی ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ان کی جو زندگی رہی، آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے، بشرطیہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام و مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں ہے نا فرمایا ہے کہ اللہ یہ تو تم اچھا جو یہ فرمایا نا کہ اللہ یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کو کوئی طریقہ اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم اور تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر موالات معلوم ہوتی ہو تو تب اس کی گنجائش ہے۔ اچھا، پھر میں ترجمے کی طرف آتی ہوں۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اس میں زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے، اس لیے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، تو اس لیے یہ بہت سمپل ورڈز ہیں، تو اس لیے ادھر ایکسپلینیشن کی کہیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں ساتھ میں انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ آل عمران جیسے کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، تو اس میں دونوں کا ذکر آ سکتا ہے۔ یہ ایسی اچھا ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یا رب میں نے نظر مانی ہے
یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی۔ ایک چیز میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کر دوں جو ہمارے دماغوں میں آج کل یہ آ گئی ہے کہ ہم نظر نہیں مان سکتے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نظر کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نظر کے لیے کچھ بھی مطلب اس طرح جو حلال چیزوں کے لیے کہ بالفرض اللہ پاک اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، یا رب العالمین میرا یہ کام ایسے ہو جاتا ہے تو میں یہ کام کروں گی، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل سے اپنی ہدایات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ نظر کیا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ قرآن میں بھی آپ کو اس آیت سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیسے ان کی نظر مانی تھی۔ پھر چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا تو وہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر لیں گی، مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں، تو اس کے بعد انہوں نے خیر بہرحال پھر بھی چونکہ انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی تو آگے آ جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نظر کے طور پر دے دیا تھا۔ بے شک تو سننے والا ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب ان کی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ یہاں پر یہ جو آ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کو چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو احسن بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کی اہلیہ کا نام حنا تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حنا کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو پیغمبر تھے، نبی تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ حضرت مریم کی سرپرستی کا جب مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا اور قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ اوکے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیسیکلی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں رہتی تھی
جو محراب سا بنایا ہوا تھا وہاں پر جب رہتی تھی تو ان کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ جو خدا ان کو بے موسم کے پھل دیتا ہے تو وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی۔ کیونکہ جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا ان کے پاس طرح طرح کے خوراک تھی، تو انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے تو دیا نہیں ہے، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ تو اس پہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ تو ان کو یہ ساری باتیں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو اللہ ان کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر یہ جو اس میں ہے کہ اللہ کے کلمے، اچھا میں پہلے ٹرانسلیشن پڑھ لوں۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اچھا پھر یہ جو اللہ کے کلمے سے مراد جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ کلمت اللہ، ان کو کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے، اور یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلا پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق کی تھی۔ قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ اور نبی ہوں گے ان کا اچھا یہ تو میں نے، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا اے رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی ترغیب نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو اس کے لیے کوارا رہنا بلا جواز کراہت، مطلب اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ قال رب اجعل لي آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اچھا پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو یہ مقصد تھا نا کہ کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جائے جس سے پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اشاروں سے کرنی ہوگی۔ تو یہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام بات نہیں کر پاتے تھے اور اشاروں سے اپنا میسج کنوے کرتے تھے۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت کے بارے میں جو یہ اختلاف پیدا ہوا نا، تو پھر اس کا فیصلہ انہوں نے قرآن اندازی سے کیا تھا، اور اس زمانے میں جو ان کا جو زمانہ تھا نا تو قرہ قلموں کے ذریعے ڈالا جاتا تھا، اس لیے یہاں قلم کا ذکر کیا گیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اچھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بالکل واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اس بات پر قدرت عطا فرمائی کہ جب وہ دودھ پیتے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے کلام مطلب انہوں نے خود اس وقت بات کی اور اپنی ماں کی گواہی دی ان کی پاک دامنی کی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور رازباز لوگوں میں سے ہوگا۔ دنیا میں 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے گہوارے میں بات کی تھی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا تو جو ان کی گواہی دی تھی وہ بھی ایک گہوارے کا بچہ تھا، اور ایک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس کی تفصیل آگے آئے گی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، تو اس بچے نے گواہی دی تھی۔ تو یہ 3 بچوں نے گہواروں میں گواہی دی تھی۔ وَقَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، اور جب انہوں نے یہ سورہ مریم میں اس کی تفصیل آئے گی کہ جب انہوں نے ان سے کلام کیا اور انہیں کہا کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ تو اس پہ ہے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف ان کے پیٹ پہ ایک پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان کا حمل ٹھہر گیا تھا۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے رسول بنی اسرائیل کے پاس اے بنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، یعنی مٹی، گارا مٹی کو کہتے ہیں نا، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میں کرتا ہوں، اس میں تو وہ اللہ کے حکم سے بیسیکلی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں۔ مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو تم وہ سب بتا دیتا ہوں، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں آپ کو نزا کے عالم کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور جب وہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی اور بے انتہا روئے جا رہی تھی، اور بس سر نہیں اٹھاتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری جوان بیٹی مر گئی ہے اور بس مجھے صبر نہیں آتا، بس میں اگر اس کو ایک دفعہ زندہ دیکھ لوں تو بس پھر مجھے چین آ جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دوں اور یہ تم سے بات کر لے تو تمہیں صبر و سکون آ جائے گا؟ اس نے کہا ہاں آ جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ان ہڈیوں کو، اور وہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں، اور وہ اس کی بیٹی زندہ ہو گئی۔ تو اس نے اپنی ماں سے بات کی کہ تم نے مجھے کیوں زندہ کروایا؟ کیا میں آج تک اس نزا کی تکلیف، مطلب اس کو اتنا عرصہ ہو چکا تھا مرے ہوئے، میں اس نزا کی تکلیف اب تک میری ہڈیاں محسوس کر رہی ہیں جو مرتے وقت میں نے محسوس کی تھی، اور اب تم نے مجھے دوبارہ زندہ کروایا تو میں دوبارہ وہ اس تکلیف سے گزروں گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نزا کا عالم کوئی گپ شپ والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ جو لیٹا والا بندہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ ہے نا خواب میں آپ پر کیا گزر رہی ہے، کبھی آپ گر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھاگ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو مختلف کیفیات سے آپ گزرتے ہیں اور آپ ان کیفیات کو محسوس کرتے ہیں، مگر ساتھ لیٹے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح نزا کا عالم ہے، جب اس بندے پر گزرے گی یہ صرف اسی کو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نزا کا عالم جو ہے نا مومن نہیں ہوگا، اس کا ایسا ہوگا کہ کسی کانٹے یہ جھاڑیوں پر اگر آپ ململ کا دوپٹہ ڈال دیں، اور وہ ململ کا دوپٹہ جب آپ دوبارہ کھینچتے ہیں اور جتنا وہ تار تار ہوتا ہے، اور جس طرح خود سوچیں کانٹوں پہ آپ ململ کا دوپٹہ ڈالیں گے تو وہ جب کھینچنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی، اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے نزا کا عالم۔ جو بندہ مومن نہیں ہوتا اور جو اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کو فالو نہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے۔ تو اب فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے کہ آپ ہے نا اللہ بچائے اس دن سے کہ کس طرح کا نزا، تو آپ خود اپنے لیے چوز کریں گے کہ کیا احکامات تو اگر فالو کروں گی تو۔ اور پھر دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ نہیں ہوتا، اس کی نوب جو کھول دی جاتی ہے اور پانی کتنے آرام سے فلو میں نکل جاتا ہے، اسی طرح مومن کی روح جسم سے نکلے گی۔
مگر بہرحال نزا کا عالم کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوتا کہ اس کو اتنے آرام سے جھیل لیا جائے، مگر صرف آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ بندہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اچھا، یہ جو اس میں بتایا گیا نا کہ تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، تو بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھی، مثلاً اونٹ کا گوشت تھا اور چربی، بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پھر انہیں جائز قرار دے دیا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا، یہ جو ان کے ساتھی تھے، ان کو، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے روٹین کی چیزوں میں بھی جب ایک چال ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگلے کے لیے جب کندھا کھود رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس میں گر جائے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہے نا اپنی تدبیر رکھی ہوتی ہے، ایک چال اللہ کی ہوتی ہے، ایک انسان کی چال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری چال سب سے بہترین چال ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب دوسرے کے لیے گڈھا کھودو تو یہ سوچ لینا کہ اس میں خود بھی گرا جا سکتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، اور پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم اٹھا لوں گا نا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے نا، تو جو ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کر رہا تھا نا، تو اس کی شکل کو، اس کو آپ کا ہم شکل بنا دیا گیا،
اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ وہ بہت چیختا رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، مگر چونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی تھی تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں بھی یہ سزا دی کہ اسی کو بیسیکلی سولی پر چڑھایا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کامل ایمان ہے، ہمارا ایمان تب تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس چیز پر ایمان نہ لے آئیں. دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہے کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے. اور پھر جو لکھا ہے کہ پھر تمہیں دوبارہ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے. تو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس تشریف لے کر آئیں گے، اور جس وقت وہ آئیں گے تو اس وقت تک حضرت مہدی علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے اور دجال بھی آ چکا ہوگا. بیسیکلی حضرت مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے جو احادیث سے کچھ اندازہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ فتوحات کر لیں گے. اور حالانکہ وہ کوئی اتنا آسان وقت نہیں ہوگا، بہت جنگوں کے دور ہوں گے، مگر بہرحال پھر بھی مسلمانوں کا عروج کا دور ہوگا. مگر جب کچھ سال ایسے سلسلے گزریں گے اور وہ مسلسل فتوحات کر رہے ہوں گے تو دجال جو چھپا ہوا ہوگا وہ نکل آئے گا اور کہ یہ تو میرے لوگ بالکل پس رہے ہیں. تو پھر وہ مسلمانوں کو اتنا ٹف ٹائم دے گا کہ مسلمان ایک پہاڑی پر جا کر مطلب بالکل محصور ہو جائیں گے. اور یہ دمشق میں جو ایک مسجد ہے جس کو ہے نا میری ایک دوست ہے وہ اکثر ذکر کرتی ہے کہ وہ مسجد ہمیں نظر بھی آتی ہے، تو وہاں پر اس جامع مسجد ہے نا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح مسلمان وہاں پر محصور ہوں گے اس علاقے میں کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور بس سوچ رہے ہوں گے کہ پھر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت شہید ہو چکے ہوں گے، بہت سارے مسلمان اس میں شہادت کا درجہ پائیں گے. تو پھر انہوں نے دوبارہ حملے کرنے کا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے اور ان کے بال اس طرح ہوں گے کہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ پانی نہیں ٹپک رہا ہوگا، ایسے فیل ہو رہا ہوگا کہ گیلے بال ہے. اور جب وہ آئیں گے تو جو حضرت مہدی ہوں گے وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو وہ انہیں جب دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ آ کر امامت کرائیں. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ میں ایز اے نبی نہیں آیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر آیا ہوں، تو آج تم امامت کرو. تو اس سے پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آخری نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے ہے نا نماز پڑھیں گے، کیونکہ کسی نبی کی موجودگی میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی امامت نہ کرائے. بہرحال وہ ایز اے امتی امامت کرائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ مسلمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو دجال میں مطلب یہ یہودیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، یا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اسلحے کو ان کے اوپر مسلط کر دے، یا اللہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دے، یا وہ خود بخود ختم ہو جائیں. تو مسلمان کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہوگا کہ ہمارے اسلحے کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے. تو یہ وہی سارا سینیریو ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہے نا ہر پتھر ہر مسلمان کو آواز دے کر کہے گا، اگر اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور مطلب پتھر بھی بولنے لگیں گے. مگر واحد ایک ہے نا درخت ہوگا جس کا نام ہے زرقد. یہ ہے نا یہودیوں کے بارے میں نہیں بتائے گا. اگر آپ ہے نا گوگل پر ذرا ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل میں انہوں نے بہت سارے زرقد کے درخت لگائے ہوئے اور وہ اس کو اپنا درخت کہتے ہیں کہ یہ ہمارا درخت ہے، مطلب وہ اس کو اون کرتے ہیں بیسیکلی. تو یہ واحد درخت ہوگا جو نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. مگر بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ان سب کو ختم کریں گے اور یہودی مطلب ان کو نیست و نابود کر دیں گے مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلے گا جیسے موم پگھل جاتی ہے، اس طرح کی بات ہے ان کے بارے میں. اور وہ بھاگے گا وہاں سے اور لط کے مقام پر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. تو ایک دفعہ پھر اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو لط کے مقام پر ان کا
اسرائیل کا ایک بہت بڑا نیا ایئرپورٹ بنا ہے، جو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری تیاریاں کر رہے ہیں، مگر بہرحال اللہ تعالیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، مگر یہ سارے حالات ہونے سے پہلے مسلمانوں پہ بہت سخت وقت آئیں گے، تو مسلمانوں کو اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور اتنا آرام سے سب کچھ ہو جائے گا، اور جو حالات جس رخ پر جا رہے ہیں تو بظاہر باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اس پہ تو لگتا ہے کہ معاملات اتنی دور کے لگ نہیں رہے ہیں، مگر بہرحال اگر وہ ہماری زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، نہیں تو ہماری کسی نسل میں تو ایسا ہوگا نا، تو جب تک ہم اپنی نسلوں کو تیار ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی اولادوں کے صرف دنیاوی تعلیم پر فوکس نہیں کرنا، مجھے ان کی دینی تعلیم پر، ان کے اخلاق پر، ان کے دین پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے، کہ ان کا اگر دین سلامت، اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ ہے نا ڈاکٹر بنے کہ انجینئر بنے، اللہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے ہے نا دین کے کتنے اچھے دائی بنے اور آپ نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے پیغمبر وہ آیتیں اور حکمت برا ذکر ہے، یہ وہ آیتیں اور حکمت برا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل ان ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اور ہمارے علم میں کہ یہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے تو اللہ کہتے تھے تو آدم کو تو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا، تو ان کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ الحق من ربک فلا تکم من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اچھا، اس عمل کو ہے نا جو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کرو، تو اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جب بحث میں کوئی فریق ہے نا تسلیم نہ کرے اور ہٹ دھرمی پر تل جائے تو آخری راستہ یہی ہوتا ہے کہ اسے مباہلہ کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا باطل ہو تو ہلاک ہو جائے۔ بیسیکلی شہر نجران جو تھا نا، اس کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی پر بحث کی، اس کا اطمینان بخش جواب قرآن کریم کی طرف سے پچھلی آیتوں میں دے دیا گیا۔ جب وہ کھلے دلائل کے باوجود اپنی گمراہی پر اصرار کرتے رہے تو اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انہیں مباہلہ کی دعوت دے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی
اور خود اس کے لیے تیار ہو کر اپنے اہل بیت کو جمع فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے راہ فرار اختیار کر گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کا جھوٹ تو پھر سب کے سامنے کھل جاتا، کیونکہ اگر لعنت بھیجی جاتی تو اسی وقت تباہ ہو جاتے وہ لوگ، اسی وقت ان پر عذاب نازل ہو جاتا آسمان سے۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے، تو پھر وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس علیکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا، اللہ تو علم کے بغیر بحث کرنے سے منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں تو بحث کا فیشن اور چلن ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں اسی بات پر اہل کتاب کو ڈانٹا گیا ہے کہ مطلب جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے تم اس میں بحث کیوں کر رہے ہو، اور ہمارے ہاں ہر دائرے علم میں احتیاط برتی جاتی ہے، جو کوئی بھی علم ہو اس میں احتیاط کی جاتی ہے۔ مطلب اگر مثال کے طور پر ڈاکٹری معاملات میں انجینئر کبھی بھی ہے نہ ٹانگ نہیں اڑاتا، اور انجینئر سے اگر ڈاکٹر اور اس کے شعبے کے حوالے سے باتیں کی جائیں تو وہ لایانی بحث میں کبھی بھی نہیں پڑتا ہے، جس کا کام ہو اسی کو سانجے۔ لیکن اسلام کا میدان سبھی کے لیے کھلا ہے، فری فار آل ہو گیا ہے، لہٰذا بغیر علم کی ایسی ایسی بحثیں ٹیلی ویژن، اخبارات، ریڈیو میں رچائی جاتی ہیں جس میں سارے ان پڑھ لا علم جو ہوتے ہیں نا دین میں فتوے صادر کرنے کو اپنا عین حق جانتے ہیں، یہ تو سراسر جاہلانہ ہے، نا رویہ ہے۔ وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کہتے تھے، تو ان دونوں کے بارے میں جیسے ایکسپلین کر دیا کہ یہ تو
انتہائی احمقانہ بات ہے کہ ان کو یہودی یا عیسائی کہا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے یہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بے بنیاد اور جاہلانہ بات کیسے تمہارے دعوے کو ثابت کر سکتی ہے؟ اچھا، مثلا تمہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اس کی بنیاد پر تم نے ان کی خدائی کی دلیل پیش کر کے بحث کی مگر کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، مگر ان کو تم بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جب تمہاری وہ دلیلیں بھی کام نہ آ سکی جو اس واقعے پر مبنی تھی، تو یہ سراسر جاہلانہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی یا یہودی تھے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا، بعض یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے ان کا دل برا کرنے کے لیے یہ اسکیم بنائی کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام لانے کا اعلان کر دیں اور پھر شام کو یہ کہہ کر اسلام سے پھر جائیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جا کر دیکھ لیا، آپ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی، کیونکہ یہ تو پہلے خود ہی کہہ رہے تھے نا کہ تورات میں ان کی خبر دی گئی تھی اور یہ خود ہی ان کا انتظار کر رہے تھے، جیسے اب ہم آج کل مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ بچائے اس دن سے کہ مہدی کے آنے کے بعد ہم ان کا انکار ہی کر دیں، تو یہ اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے، مگر یہ بہرحال یہ یہی کام کر رہے تھے کہ کیا آپ وہ پیغمبر نہیں ہے جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ مسلمان یہ سوچ کر اسلام سے برگشتہ ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں یعنی یہودی، جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کی بات میں ضرور کوئی وزن ہوگا، تو یعنی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کو نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنهم من تأمنه بدینار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا
قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ یہ ایمانداروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کو یہ امی کہتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے، امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اب بھی کہتے ہیں سود کے معاملے میں، یہ آپس میں نا سود نہیں لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا ہے مگر مسلمان لے سکتا ہے، مسلمان اور عیسائیوں سے لے سکتا ہے۔ ہماری تو اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم تو ہے نا مسلمانوں سے بھی سود لیتے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑے، ہم کم از کم وہ مسلمانوں کی بھی رعایت نہیں کرتے۔ ہم نے تو سود اتنا عام ہو گیا کہ ہم اس کھلی جنگ کو بھی ہے نا بس آرام سے کہتے ہیں کہ چلو دیکھی جائے گی۔ کیسے دیکھی جائے گی آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ نزاع کے عالم میں جو یہ فرشتے آئیں گے تو اس وقت وہ کیسی دیکھی جائے گی اور کیسے ہم نے اس کے آنکھیں، مطلب یہ تو وہی کہانی ہے نا کہ شیر آ گیا بس آنکھیں بند کر لو، مجھے نظر نہیں آ رہا تو مجھے کھائے گا بھی نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، شیر آ گیا ہے، آنکھیں بند کرنے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھ لو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جھوٹ جانتے بوجھتے باندھتے ہیں۔ اچھا یہ تو خیر وہ جو جانتے بوجھتے والا قصہ ہو گیا نا کہ آپ جان بوجھ کر۔ آج کل ہمارا ایک اور نیا ہم نے ایک رسم شروع کر دی ہے، حالانکہ میں ان کے اس پہ شک نہیں کر رہی ہوں ان کی محبت پر کہ وہ جمعے سے اتنی محبت کرتے ہوں گے تو مطلب، مگر یہ جو ہر دفعہ لوگ پوسٹ بھجوا دیتے نا جمعہ مبارک اور جمعہ یہ اور جمعہ، دیکھیں ٹھیک ہے اس وقت تو آپ محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب آپ کی اولاد سمجھیں گے کہ ہے نا یہ اسلام کا حصہ ہے اس طرح کرنا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے بڑوں نے جو کی تو ہمیں بعضوں کا پھر یہی لگنے لگا کہ یہ اسلام کا حصہ تھا، جیسے یہ اب آج کل یہ شب بارات کا بہت مسائل چل رہے ہیں، اس کے میں نے آپ لوگوں کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے پوسٹ بھی بھجوائے ہیں کہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، آپ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں یہ کھانے پکانے اور مختلف چیزیں کرنا اور پٹاخے اور اس ٹائپ کی چیزیں یہ ساری بدعات ہیں، اور روزہ بھی آپ اس کو اس نیت سے رکھ سکتے ہیں کہ یہ ایام بیز ہیں، ایام بیت جس کو کہا جاتا ہے اردو میں
ایام بیس کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم زود اور دود میں وہ بولتے ہیں، پاکستان میں زود بولتے ہیں اور عربی میں دود بولتے ہیں. تو یہ 13، 14 اور 15 کا دن ہوتا ہے ہر مہینے کی. 13، 14، 15 کو ایام بیض کہا جاتا ہے اور جسے ایام بیض بھی بولا جاتا ہے اردو میں. تو اس کی نیت کر کے آپ اس کا روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر صرف 15 شعبان کے حساب سے آپ ہے نا اس کا روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ ایام بیض کی نیت کے ساتھ اس کو کر لیں. اور عبادت آپ ہے نا کوئی بھی نفلی عبادت کر سکتے ہیں، مگر اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کر لیں وہ کر لیں. اور جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ قبرستانوں میں جایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہی حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے، اور اس میں ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تھے. تو اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک دفعہ گئے اور حدیث ضعیف صحیح، مگر اگر آپ کو سنت ہی پوری کرنی ہے تو زندگی میں ایک دفعہ آپ یہ کام کر لیں، مگر اس کو اپنی روٹین نہ بنائیں کہ بس جی اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. یہ مطلب معافیاں تلافیوں والے سارے سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ وہ جو پوسٹ میں نے بھجوائی ہیں اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، اور وہ اس کے باوجود اللہ سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ بالکل ہی اس کے قائل نہیں اور اس کو سختی سے رد کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو وہ پوسٹ بھجوائی تھی اس میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ مطلب بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور کچھ صحابہ اور کچھ تابعین اور تبع تابعین اس پہ ہے نا مطلب اس رات کی مطلب فضیلت کے قائل تھے. تو اس لیے کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے مقرر، مگر یہ کہ آپ کچھ بھی ہے نا عبادت کرنا چاہیں تو آپ اس میں گھر میں وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور جو بھی کرنا چاہیں، مگر انڈیویجولی ہے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بھی مطلب پھر میں آپ کو کہوں گی آپ پوسٹ پڑھ لیں تو اس میں کافی ڈیٹیل سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اور چونکہ یہ مفتی ہیں اور نہ صرف مفتی تھے مفتی تقی عثمانی صاحب، بلکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے. تو خود سوچے تو مفتی حضرات پر تو ہم انگلیاں اٹھا لیتے ہیں کہ بس یہ کیا بس مفتی اور مولوی اور دس اینڈ دیٹ، اور بس ان علماء نے بھی مذاق بنایا ہوا ہے. تو اگر یہ اتنے ہی عام انسان ہوتے تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن پاتے. تو اس بات کو ضرور ہے نا اپنی عقل کو سوچیں کہ کوئی بندہ اتنا پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اس عہدے تک پہنچا ہوگا. ہر بندہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا نا. تو اس کا انہوں نے ہدایہ شریف کو، جس میں سارے یہ ہمارا فقہ جو ہے ان کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور بہت ڈیٹیل سے سمجھا ہے. تو آپ اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے، تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ کے پیغمبر نے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ فما تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم ما فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے نا کہ پوری کائنات میں حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ اہل ایمان جو ہے نا اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو مانتے بھی نہ ہو اور ان کو بھی مطلب دیکھیں نا، جو لوگ اللہ کو مانتے بھی نہ ہو نا ان کو بھی چاروں ناچار اللہ کے ان فیصلوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے جو وہ اس کائنات کے انتظام کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کرنے کا فیصلہ فرما لے تو کوئی اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے، ہر حال میں وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور کوئی مومن ہو یا کافر اس کے فیصلے کے آگے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر موت قریب آ جائے تو وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے نا، ہر حال میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی ہے اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لا تقبل توبتہم
اولئک هم الضالون، اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خود وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا، جیسے دیکھیں نا پیچھے سورہ بقرہ کی آیت میں ہم نے یہ حکم دیکھا کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر آگے اس میں مزید بولا جا رہا ہے نا کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کے خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے ان کو اس راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں نا نیکی کا درجہ کیوں کر پایا جا سکتا ہے؟ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بہترین اللہ کو دینا، زندگی میں جوانی اللہ کو دینا۔ کیا ہم اپنی جوانیاں اللہ کو دے رہے ہیں؟ دماغی ذہنی صلاحیتیں مال بنانے دنیا کمانے میں کھپا کر اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کو دینا بھی ناکافی ہے کہ تھوڑا سا پورشن دے دیں۔ صلاحیتیں ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا تاکہ دین کے حصے میں معاشرے کی یہ جو بیکار چیزیں نہیں ہے تلپٹ نہ آئے، یہ بھی لن تنالوا البر ہے کہ مفہوم میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی مثال ہے کہ محبوب ترین اولاد اللہ کو پیش کر دی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ یعنی کہ بعض یہودیوں نے نا مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو اس میں ہے نا تو یہ جو تورات کی روح سے یہ حرام ہے۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ سب چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتائی کہ ان کو عرق النساء یہ شیاٹکا کی بیماری تھی۔ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، تو انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، تو اس لیے جب شفا حاصل ہو گئی تو انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اللہ کے سارے رولز نہیں بریک کرتی، ہاں کچھ اسلام فالو کرتی ہوں، جو مجھ سے ہو پاتے ہیں، جو نہیں ہو پاتے ہیں تو اللہ معاف کر دیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ معافی مل جائے گی؟ مطلب مثال کے طور پر 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بہت لائق ہے مگر اسکول یونیفارم پہن کر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری یونیفارم تو پراپر پہنتی ہے مگر بہت نالائق ہے۔
تو اب دونوں کے ساتھ ٹیچر کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ چلے آپ بتائیں نا. مطلب اگر جو لائق ہے مگر اسکول یونیفارم نہیں پہنتی تو ٹیچر کچھ دن تو صبر کرے گی نا کہ چلو پہن لے گی، مگر آخر کار ٹیچر پہلے اس کو وارن کرے گی، تنبیہ کرے گی، لحاظ کرے گی، مگر آخر کار سختی کرے گی. اسی طرح نالائق کو بھی ڈیل کرے گی، اور آخر وہ نہیں سمجھے گی تو پھر سختی کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں پرابلم موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک میں ہے دوسرے میں نہیں، تو دونوں میں پرابلم موجود ہے. وہ دونوں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جب تک کہ دونوں اپنے پرابلم کو سالو نہیں کر لیتی. تو دونوں میں ایک دوسرے پر فوقیت، مطلب ہم دونوں کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں لے سکتی ہیں. مطلب سم ہاؤ پرابلم وہیں پر ہے اور نیڈ ٹو بی سالو، کہ اس کو ہر حال میں سالو کرنا چاہیے. اسی طرح گھر سے باہر جانے کا عورت کے لیے ایک یونیفارم مقرر ہے اور آپ کو ہر حال میں یو ہیو ٹو ویئر اٹ. آپ کو وہ یونیفارم پہن کر نکلنا ہے. آپ اس یونیفارم کے بغیر الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ باہر جائیں. اگر نہیں پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر بریکنگ دا رول، آپ اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں. بات صرف اس سے مطلب بات جسٹیفائی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح یونیفارم پہن کر نالائق ہونا اور ہوم ورک نہ کرنا آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ بوتھ کیسز میں، دونوں کیسز میں ہم ہے نا رول کو بریک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا دونوں صورتوں میں کریکشن کی ضرورت ہے. ہم اپنی طرف سے نیا رول نہیں بنا سکتے، چاہے ہم کچھ بھی سوچیں، ہماری کوئی بھی لاجک ہو. اگر دو بندے غلطی کر رہے ہیں تو ایک غلطی کا لیول کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے، مگر غلطی تو غلطی ہے اور ہر غلطی پر سزا مل سکتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سزا دی جائے یا نہ دی جائے، تھوڑی سزا دی جائے یا زیادہ دی جائے، مگر بہرحال وہ دونوں ہی سزا کے حقدار ہیں. یہ نہیں کہ اگر زہر تھوڑا پیو یا زیادہ، بار کے آخر کار موت ہی انجام ہے نا، چاہے جلدی مرے یا کچھ دیر کے بعد مرے. اچھا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اچھا، یہ یہودیوں کو ایک اور اعتراض یہ بھی تھا، ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، مسلمانوں نے اپنے کو اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبے کو کیوں قبلہ بنایا؟ تو اس آیت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہٰذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادت گاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخل آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اچھا، یہ میں نے یہ آیت پڑھی تھی، نہیں میرے خیال میں شاید مس کر دیے. ان اول بیت وضع للناس نہیں پڑھی تھی. اوکے، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے.
اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اور اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے کاموں تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اچھا، یہاں ہے نا، کیا حج ساری دنیاوی ذمہ داریاں پوری کر کے بڑھاپے میں کرنے کا کام ہے؟ ہم تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ استطاعت، مالی جسمانی صحت حاصل ہوتے ہی اللہ کا یہ حکم اور یہ حق ہم پر فرض قرار پاتا ہے، جس سے منہ موڑنے، مؤخر کرنے پر اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ استطاعت جوانی میں حاصل ہو جائے تو یہ آیت ادائیگی کا حکم صادر فرما دیتی ہے۔ حج تربیت ہے، تربیت لینے کی عمر ضعیف ہی تو نہیں ہوا کرتی، لیکن ہے نا جوان بیٹیوں کی شادی اور بیٹوں کی تعلیم مکمل کرنا بھی تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت ضروری ہے، اور بیٹیوں کے لیے بڑے جہیز کی بڑی رقوم بچا کر رکھنا اور اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے پلاٹ خرید کر پیسے زمین میں دفن کر دینے سے فریض حج ساقط نہیں ہو جاتا۔ استطاعت کے ساتھ حج کی فرضیت مشروط ہے، ورنہ اللہ کی ناراضگی کی وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اللہ کو پرواہ نہیں۔ یہ بحیقی کی حدیث ہے۔ اتنی بڑی تنبیہ کے بعد کیسے حج ہم مؤخر کر سکتے ہیں؟ بس میں اسی آیت پر، آیت نمبر 97 پر ہی انشاءاللہ اختتام کرتی ہوں، دعا پڑھ لیتی ہوں۔ الحمدللہ 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 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔